سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ 10 سال جیل۔ جی ہاں، سرگودار لاہور۔ کل عدالتوں نے جناب وہ فیصلہ سنا دیا جو آپ سب کے علم میں ہے کہ لکھ کر انہیں دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ سزا سنا دی جائے۔ نہ تو وہاں پہ کوئی ثبوت پیش کیے جاتے۔ یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور بھی لوگ ہیں، ان کو 10 سال جیل کی سزا، اور شاہ محمود قریشی کو وہاں سے بری کر دیا گیا اس کیس سے۔ یہ ایک بہت بڑی گیم ڈالی جا رہی پاکستان میں، اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کوئی ثبوت نہیں کسی کے پاس، عدالت کو ثبوت کی ضرورت بھی نہیں، اور جو مریم چاہے گی وہ ہوگا وہاں پہ پاکستان میں۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں مکمل طور پر اس وقت وہ مریم کے کنٹرول میں ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کئی بار اس بات کا ذکر کیا، اور انہوں نے تو کافی ایسی باتیں کی جو میں تو مناسب نہیں سمجھتا یہاں پہ کرنی، مگر انسانیت کا جنازہ نکلا۔ ایسی ویڈیو بھی آپ سب نے دیکھی ہوگی جس میں یاسمین راشد صاحبہ فرما رہی ہیں کہ اندر نہیں جانا اور آپ باہر رہیں، اور اس سے پہلے ایک عدالت نے انہیں بری بھی کر دیا تھا، لیکن بعد میں کیونکہ مریم کی خواہش تھی اور اسے پورا کرنا تھا، اور پورے پاکستان کی سلامتی جو ہے اس وقت اس کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، وہ جو چاہے وہ کروا سکتی ہے، طاقتور لوگوں کو انہوں نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ آپ کو اس چیز کا بھی علم ہے کہ طاہر القادری نے کہا تھا کہ وہ دن بہت جلد آنے والے ہیں کہ جو ہماری طاقتور لوگ ہیں وہ پنجاب پولیس کا کردار ادا کریں۔ دوسری طرف نیو یارک میں انسانی حقوق کا جو پاکستان میں جنازہ نکل رہا ہے، ایک ٹرک ہے اس کے پیچھے تصویریں چلائی جا رہی ہیں، اور پاکستان کا کافی نام وہاں پہ روشن ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ ہماری عدالتوں کی ناقص کارکردگی، اور ان کو بھی بتایا کہ اگر ہم یہ فیصلے نہیں کریں گے تو وہ جج بدل دیں گے۔ اس سے پہلے جو جج سپریم کورٹ میں بھی تھے وہ بھی اوپر سے جو فیصلے آتے تھے اسی کے مطابق آ کے تو بات چیت کر کے چلے جاتے تھے۔ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مذہبی کیس بھی لگا ہوا تھا، اور فضل الرحمان جج کے چیمبر میں گیا اور وہاں پہ اس کو جو کہا اس نے فیصلہ لکھ دیا۔ بعد میں اس طرح کے جج جو ہیں وہ ذہنی طور پہ پاگل ہو جاتے ہیں، پہلے ہی مفلوج ہوتے ہیں ذہنی طور پہ، پھر ہی انہیں جج لگایا جاتا ہے۔ اگر ان کا دماغ کام کرتا ہو تو وہ خود بھی جج نہ لگے، وہ خود بھی ایسی کرسی پہ نہ بیٹھے جہاں ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں، مگر کیونکہ ہمارے وہاں پاکستان میں جو سسٹم ہے وہ مختلف ہے۔ ان کے بیانات دیکھے تو آپ کو میرا خیال حیرانگی ہوگی۔ جو بھتیجی ہے مریم صاحبہ، وہ لوگوں کے رکشے بند کرنا چاہتی ہے، اور جو وزیر اعظم ہے مریم کے چچا، وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں تعلیم یافتہ، ان میں ٹیکسیاں اور رکشے تقسیم کرنا چاہتے۔ میں تو کہتا ہوں ان کو وہ لے کے دے، وہ مانگنے والے جو نہیں ہوتے، وہ کٹورا سا پکڑا ہوتا مانگنے والا، وہ دو ان کو جو پڑھ لکھ کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے، کیونکہ وہاں پہ پاکستان میں پہلے تو جرم کے ان کا وہاں پہ پیدا ہونا، پھر دوسرا جرم پڑھنا، تو کوئی بھی جرم آپ کریں گے اس کی سزا تو ملنی چاہیے۔ کسی دنیا کے ملک میں اس طرح کے بیانات نہیں آپ سنیں گے۔ انہوں نے عوام کو اس وقت تماشا بنایا ہوا ہے، اور وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اپیل ہو جائے گی، آگے جائے گا کیس، ایک بات کی بات ہے عمران خان کو بھی کئی دفعہ سزا سنائی گی اور کئی دفعہ پھر اپیل ہو جاتی ہے۔ صرف وقت ضائع کرنا ہے، ایک تماشا لگا ہوا ہے ملک میں، اور جب تک یہ ملک اپنا آخری سانس نہیں لے گا یہ اسی طرح اس کے ساتھ کھیلتے رہے گا۔ پاکستان کے عوام جو ہیں ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ خوف میں مبتلا ہے، ان کو دہشت گردوں سے کم خوف آتا ہے اور ان لوگوں سے زیادہ خوف آتا ہے۔ ان کے خوف کی وجہ سے کئی دفعہ وہ آ کے آپ سب کے سامنے ایسی باتیں کہہ جاتی ہے جس طرح پچھلے دنوں وہ چچا ساجد نے کی تھی، لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ عشق اور محبت کی یہ داستان
جنرل رانی کا جو کیس پارٹ 2 چل رہا ہے، اس میں پورے ملک کی سلامتی جو ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا. یہ سوچا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے گا، پی ٹی آئی دوبارہ کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ ہو پائے. عمران خان مکمل طور پر ساری زندگی جیل میں رہے گا اور اس میں وہ کامیاب رہے گا. میں اپنے پروگراموں میں شروع میں بتا دیا تھا کہ عمران خان کو یہ رہا نہیں کریں گے، کسی صورت بھی رہا نہیں کریں گے. اور وہ دیکھ لیں، آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی آپ دوسرے ممالک میں جا کے بھی، یہ جس طرح زلفی بخاری صاحب گئے تھے دوسرے امریکہ میں، تو وہاں پہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی، مگر اس کے باوجود بھی کچھ حاصل ہونے والا نہیں. کیونکہ یہ ملک جو ہے، یہ ان لوگ، کل مجھے ایک صاحب ملے، وہ کہنے لگے کہ میں ان جنرلوں کے ساتھ رہا ہوں بڑی عرصہ، ان کے درمیان رہا ہوں، اور ان کی زندگی جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہاں پہ ہر قسم کی عیاشی ہے، ہر قسم کی عیاشی کا سامان ان کے پاس ہوتا ہے، اور وہاں پہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے. ان کے گھروں کے ماحول کے متعلق جو انہوں نے بتایا، شرم آ رہی تھی مجھے سن کے. تو جب آپ نے دوسروں کو تو اسلام کی باتیں بتانی اور خود آپ نے وہ کام کرنے جو اسلام تو دور کی بات ہے، انسانیت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی، تو وہاں پہ پھر میرا خیال ہے جینا اتنا مشکل ہو جاتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی اور بھی پتہ چلا ہے کہ لوگوں کو سزا سنائی جائے گی، یہ کافی لوگوں کو ابھی رگڑا لگائیں گے، اور جو بھی کچھ بھی ہوا وہاں پہ وہ اب سب کے علم میں ہے کہ کس نے کروایا تھا، اور اچانک یہ سزائیں، اور ایک ہی دن میں یہ سارا ڈرامہ جو شروع ہوا ہے. وجہ یہی ہے کہ عوام کو یہ شعور جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی ختم ہو جائے، آئے ہی نہ، ان میں ایسی کھلبلی ڈال دو دہشت کی کہ یہ خوف میں مبتلا رہے. ناظرین، پاکستان میں جس طرح خواتین کے ساتھ ظلم وہاں پہ ہوتا ہے، مردوں کے ساتھ ہوتا ہے، بوڑھوں کے ساتھ ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ دنیا کی کسی جگہ پہ بھی اس طرح کے حالات نظر نہیں آپ کو. مگر کیونکہ ہمارے وہاں پہ جس طرح جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ طاقت دے دی گئی ہے، اور اب وہ طاقت ہم واپس بھی نہیں لے سکتے، وہ طاقت کے نشے میں اتنے چور ہو چکے ہیں، ان کو صرف اپنی زندگی سے دلچسپی ہے، ان کو اپنے وقت سے دلچسپی ہے، ان کو نہ عوام سے دلچسپی ہے. پورا یہ پنڈی سلام میں رڑ گیا، اسلام آباد گاڑیاں رڑ گئی، ایک گورنر مر گیا، ایک اس کی بیوی رڑ گئی، وہ مل نہیں رہے، یہ ہے وہ ہے. تو کیا فرق پڑ گیا ہے اگر کرنل رڑ گیا تو بھی غرق ہو گیا، تو کون سا وہاں پہ مسئلہ بن گیا؟ اتنی عوام جو مر گئی ہے ابھی تک سلام میں، اس کی تو آپ کو خبر نہیں ہوئی کبھی، اور اس کے لیے آپ نے ہیلی کاپٹر نکال کے بھیج دی. تو عوام کو بھی اس سے کوئی دلچسپی نہیں رہی کہ کون جا رہا ہے دنیا سے، کون آ رہا ہے. ان کو یہ ہے کہ ہماری زندگی کیسے بدلے، ہمارے حالات کیسے بدلے، ہم اس غربت اور افلاس سے کیسے نکلیں گے، ہم اس مصیبت سے کیسے نکلیں گے جہاں پہ آئے دن جھوٹے مقدمات باندھتے ہیں، جہاں پہ جس کے پاس طاقت ہے وہ طاقت کے نشے میں اس قدر چور ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. آپ نے چھوٹی سی بات کی، اٹھا کے لے جائیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، ویڈیو بنائیں گے، ننگا کریں گے، خواتین کو ننگا کریں گے، اور یہی بس ہمارے پاس رہ گیا. کب تک یہ چلے گا؟ میرا خیال ہے کہ قوم کے اوپر ابھی اور بھی عذاب آنے والے ہیں. قوم بھی خود اس حالت میں پہنچ چکی ہے، قوم بھی اس وقت جس جہالت میں پہنچی ہوئی ہے ویسے نہیں اس پہ عذاب آیا ہوا. جس طرح وہاں پہ ناحق لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، جس طرح ناحق لوگوں کے اوپر جھوٹے کیس بنائے جاتے ہیں، جس طرح وہاں پہ اسلام کے نام پہ ظلم ہو رہا ہے، اس میں یہ نہیں کہ علماء شامل ہیں، قوم بھی شامل ہے، اور یہ سارا کچھ مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے. قوم جو ہے وہ خود بھی اس قابل ہے کہ ان کو بھی اب جوتے نہ پڑے تو ان کو سمجھ نہیں آتا، ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی عذاب آتا رہے پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتا، وہ کسی بڑے عذاب کا انتظار کر رہے. اب وہ کب آئے گا؟ میرا خیال زیادہ دیر انتظار نہیں کرنی پڑے گی، جو حالت بن چکی ہے. اگر اتنی قوم نیک ہوتی، ان کی دعاؤں میں اثر ہوتا، تو کبھی بھی ایسے حکمران آپ پہ مسلط نہ کیے جاتے. میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، کبھی بھی اس طرح کے لوگ آپ کے اوپر آ کے جبرن نہ بیٹھتے، کبھی بھی اس طرح کے لوگ 17 سیٹوں والے
اقتدار لے کے تو آ کے آپ کو سچ کی کہانیاں سناتے. تو یہ مکمل، کیونکہ جس طرح کی روح ہے اس طرح کے فرشتے. تو یہ بدبختی ہے اس قوم کی، اور ان کا جو ابھی تو آغاز ہے، انجام دیکھے کیا ہوتا ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھ